بھائیوں جھوٹی خبروں کو پھیلانا، اپنوں کو بدنام کرنا، اور جب تک تحقیق نہیں، تصدیق نہیں، اور جب تک تفتیش نہیں، اس کے بغیر باتوں کو آگے بڑھانا، یہ اصل کام منافقین کا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو ہم فوراً یہ سمجھیں کہ کہیں میں منافقوں میں شامل تو نہیں ہو گیا، مجھے اپنے تئیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی شریر اور کوئی فاجر فاسق تم تک کوئی خبر لائے تو جب تک تحقیق نہ کرو اس بات کو ہرگز مت مانو۔ بھائیوں، مرد اور عورتیں میرا یہ پیغام اچھی طرح سن لیں، آپ کے موبائل میں اگر کوئی خبر کہیں سے آئے تو جب تک آپ کو تصدیق اور تحقیق اور تفتیش نہ ہو اس کو آپ ہرگز آگے مت بڑھائیے۔ اگر خدا نخواستہ وہ خبر جھوٹی تھی، جتنے لوگ اس کو سنتے رہیں گے، جتنے لوگ دیکھتے رہیں گے، ان سب کو جتنا وبال ملنے والا ہے ان سب کے برابر وبال یہ بھیجنے والے کے گردن پر اللہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جہاں انسان بنایا، انسان ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی کیا ضروریات ہوتی ہے اور ایک انسان کو انسان بن کر کس طرح سے رہنا چاہیے، اس کی تعلیمات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے تمام تعلیمات انسانی انسانوں کے سامنے پیش فرما کر انسانوں کو اللہ کا بن کر رہنے کی اور اللہ کے مرضیات پر چلنے کی تعلیمات پیش فرمائی ہیں۔ اب آپ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ انہی تعلیمات کو اپنائیں اور منمانی زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو بچانے کی مکمل طور پر فکر اور کوشش کریں۔ اس وقت پورے دنیا میں جھوٹ عام کیا جا رہا ہے اور جھوٹ کو پھیلایا جا رہا ہے، جھوٹ کو پھیلانے کی مختلف تدبیریں اپنائی جا رہی ہے۔ جو جتنا جھوٹ کو پھیلائے اتنا اسے کامیاب انسان بتایا جا رہا ہے۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں اور ہم کو حکم ہے کہ کسی بھی چیز کو جب تک کہ اچھی طرح سے اس کی تحقیق اور تصدیق نہ ہو، نہ ماننے کی ضرورت ہے نہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن معاشرہ بالکل جھوٹ میں پھنس چکا ہے، تباہ برباد ہو چکا ہے اور جھوٹ کو عام طور پر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت افواہوں کا بازار ہر جگہ عام ہے۔ افواہ فوہن کی جمع ہے، اور فوہ کہتے ہیں منہ کو۔ افواہ بہت سارے منہ، یعنی بہت سارے منہ مل کر جو بات چلاتے ہیں ان کو افواہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہیں بیٹھے تو محفلیں افواہوں سے گرم رہتی ہے اور اسی قسم کی باتیں اس میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں مجلس اگر جم جاتی ہے اس میں ایک شخص شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے، یہ حدیث میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور انسانی شکل میں آ کر کوئی جھوٹ بات اس میں بیان کر دیتا ہے۔ اب یہ لوگ مجلس میں اس کی بات تو سن لیتے ہیں، بات سننے کے بعد پھر سب لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یوں کہہ دیتا ہے کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس مجلس میں ایک شخص نے یوں بات کہی ہے، میں اس کو چہرے سے تو پہچانتا ہوں لیکن نام سے میں اس کو نہیں پہچانتا ہوں۔ یہ بات اس نے کہی ہے۔ اب اسے پتہ نہیں ہے، جس کو یہ چہرے سے پہچان رہا ہے لیکن نام سے نہیں پہچان رہا ہے وہ تو شیطان ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور اب وہ بات ایک شخص نے کہہ دی
وہی بات 10 لوگ قبول کر لیتے ہیں، وہی بات 50 لوگ قبول کر لیتے ہیں، اور باتوں سے باتیں چلتے رہتی ہے اور پورا ماحول بس اسی افواہوں کی وجہ سے گرم ہو جاتا ہے، بازار چل جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں اس کی باضابطہ یہ مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ عام طور پر ایسے حالات پیش آتے ہیں۔ دنیا بھی دیکھ رہی ہے، کوئی شخص کسی جگہ سے دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا چلا گیا، چند لوگوں نے دیکھا کہ کیوں بھاگ رہا، اس نے کہا بھاگو، انہوں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ ایسے محلوں سے گزر ہوا کہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے، کیا ہوا؟ کسی نے کوئی بات کہہ دی، بس وہاں پر کسی نے کسی پر حملہ کر دیا، اور اچھا خاصا ماحول فساد میں، جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج اس طرح کی افواہوں کا بازار عام ہے۔ تو اب تک یہ افواہیں عام ہوتی تھی انسان کے ذریعے سے، زبانوں سے، زبانوں کے ذریعے سے۔ اب اس کے لیے افواہیں پھیلانے کا بہت اچھا میدان لوگوں کو مل گیا موبائل کی شکل میں۔ اب وہ تو اپنے اپنے گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک شخص نہ تحقیق کرتا ہے نہ بات کا پتہ اسے چلتا ہے کہ میں جو بات بتا رہا ہوں یہ تحقیق شدہ ہے یا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میرے پاس آ گئی اور اس نے ہزاروں میں وہ بات کو پھیلا دیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہزاروں میں وہ بات پھیل جاتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہی سب ہو رہا ہے، اور اسی طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ شیطان نے کہیں پھونکی ہوئی بات تو نہیں ہے جو میرے ذہن میں شیطان نے ڈالی ہوئی ہے، یہ شیطان کی بات تو نہیں ہے جو میرے موبائل میں ڈالی ہوئی ہے۔ اب تک وہ کان میں اور ذہن میں ڈالتے تھے، اب وہی باتیں موبائلوں میں ڈالی جا رہی ہیں۔ اب یہ موبائل والا خود اگر اس کو تحقیق نہیں ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بات کسی نے ڈالی ہے، تصدیق شدہ بات نہیں، پھر بھی پھیلا رہا ہے، یہ خود شیطان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرمایا کہ جنات اور شیطان جو ہوتے ہیں صرف جنات میں سے نہیں ہوتے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے من الجنت والناس، یہ وسوسے ڈالنے والے جو ہوتے ہیں جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یہی باتیں، غلط سلط باتیں پھیلانے کا ان کو موقع مل جاتا ہے، اور پھر ساری جگہوں پر وہ غلط باتیں پھیل جاتی ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا اس کی وجہ سے وبال اٹھا رہے ہیں اور کتنا بڑا گناہ اٹھا رہے ہیں، اور خود کتنا بڑا دھوکہ کھا رہے ہیں جو انہوں نے معاملہ کیا اور جو انہوں نے تدبیر اپنائی۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے اور بھیانک بات ہے جو انہوں نے کی ہے۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے تو جب تک اچھی طرح چھان بین نہ ہو کسی بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مسلمانوں اگر تمہارے پاس کوئی شریر اور فاجر فاسق شخص کوئی خبر لائیں تو بلا تحقیق اس کی بات کی تصدیق مت کرو، اس کی بات کو مانو مت، اس کی بات کو فوراً قبول مت کرو، قرآن میں ہے۔ اب آپ ہم سب ذرا یہاں رک کر اندازہ لگا لیں، ہمارے پاس جتنی خبریں آتی ہیں کیا کبھی ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے معلوم کرتے ہیں؟ بس چیل اڑی بھینس اڑی، ایک خبر سے خبریں اڑا دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر ایسے حالات میں، ابھی الیکشن کا پیریڈ چل رہا ہے اور اس موقع پر عجیب و غریب ہم آہنگی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں بلا تصدیق نہ بات کریں، نہ بلا تحقیق کسی کے بارے میں رائے قائم کر لیں، اور کسی کے بارے میں بات اگر پھیل رہی ہے ہمیں ان باتوں کو پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حیرت کی بات اس وقت الیکشن کے پیریڈ میں خاص طور پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے مسلم ماحول اور معاشرے میں ساری باتیں مسلمانوں کی مسلمانوں ہی میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، بلکہ اب مسلمانوں کی باتیں غیروں میں بھی پھیل رہی ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں دوسری قومیں وہ کبھی اپنے ذات کے لوگوں کو کہیں نہ نشانہ بنا رہے ہیں،
نہ مطعون کرتے ہیں، نہ ان کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، نہ ان کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ سب کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں میں ہی، سب لڑ رہے بھڑ رہے جھگڑ رہے، آپس میں سارا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ الیکشن آتا ہے اس 5 سال میں ایک مرتبہ، ایک دن کے لیے، اور آپس میں حسد بغض دشمنیاں لگا کر جاتا ہے 5 سالوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ الیکشن میں اس طرح کی شکلیں ہوتی ہیں، جس کو چن کر آنا ہے وہ چن کر آتا ہے، جس کو جو بننا ہے وہ بن جاتا ہے۔ یہ بس چند دنوں کے لیے کیوں ہماری عزت داؤ پہ لگ رہی ہے، اور کیوں ہم خواہ کے بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور کیوں ہم خواہ کے اپنے آپ کو نشان ملامت بنا رہے ہیں۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے۔ ہر جگہ ایمان والوں کو اس قسم کے تذکروں سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ اپنی زبان بہت محتاط استعمال کرنے کی جگہ ہے۔ کہیں بھی اپنے راز ظاہر کرنے کی، کسی کے سامنے کسی کے بارے میں غلط بیانی کرنے کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت ساری باتیں افواہیں ہوتی ہیں، اور اگر حقیقت ہے بھی تو جو اس کا اہل ہے اس تک وہ بات کو پہنچائی جائے۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی غلط کام کیا، آپ ضرور اسے نکیر کیجئے، اسے پابند کیجئے، اور اس کی بات اس شخص تک پہنچائیے جو اس کا اہل ہے، جو اس کو حل کر سکتا ہے، جو اس کے لیے راستہ نکال سکتا ہے۔ ہم خود ہی اس پر پھر مزید باتیں بڑھا دیں، ظاہر ہے ہمیں اس کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات کو پھیلاتا رہے، بیان کرتا رہے جس کو اس نے کسی سے سن لیا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ان یحدث بما سمع، کہ وہ باتوں کو بیان کرتا رہے جس کو اس نے صرف سن لیا ہے اور سن کر آگے بڑھا رہا ہے۔ نہ اس کے پاس تحقیق ہے، نہ تفتیش ہے، نہ تصدیق ہے، اور باتوں کو باتیں آگے بڑھا رہا ہے، بس یہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف طور پر ارشاد فرمائی، مومن ایمان والا سب ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ ایمان والا جھوٹ بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ اسے معلوم ہے کہ جھوٹ کا وبال کتنا کٹن اور کتنا خطرناک ہے۔ ایمان والا جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کے بارے میں گارنٹی دی ہے کہ ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم اس قسم کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، کہیں بیٹھے ہماری مجلس بازیاں، آج تو افسوس ہے ہماری مسجدوں کو بھی ہم پاک نہیں رکھ رہے ہیں، قبرستان بھی ہمارے محفوظ نہیں رہ رہے ہیں، جہاں بیٹھے بس تیرا میری، اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچیں، اس کو ذلیل کریں، فلاں کو بلند کریں، فلاں کے بارے میں باتیں کریں۔ ہماری عام طور پر مجلسیں اسی سے بھری ہوئی ہے، حتیٰ کہ گھروں میں بیٹھتے ہیں تو یہی تذکرے ہمارے زبان زد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہو رہا۔ اور بھائیو ایک بات یاد رکھو، گناہ کو اگر ہم نے گناہ نہیں سمجھا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور کوئی کسی بات کے گناہ، اگر کوئی بات گناہ ہے اور کوئی شخص اس کے گناہ ہونے کا انکار کرے، وہ کافر ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں نہیں مانتا جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ شخص کافر ہے۔ یہ قرآن میں ہے، بظاہر ہے کہ وہ نص قطعی کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ نے جھوٹ کو جھوٹ کہا ہے۔ اب اگر یہ جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے اور جھوٹ کا انکار کر دے کہ میں جھوٹ بات کو جھوٹ نہیں سمجھتا والعیاذ باللہ، تو اس نے قرآن کا انکار کیا، اور قرآن کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، یا ایک ہے کہ جھوٹ بولنا، کہ آدمی جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنے سے آدمی فاجر اور فاسق ہوتا ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ جھوٹ بولنا، کوئی جھوٹ بولنا غلط ہے، اس بات کو میں نہیں مانتا، والعیاذ باللہ کوئی کہہ دے، ظاہر ہے کہ اس نے قرآن کریم کا انکار کر دیا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو۔
اور حدیث پاک میں صاف طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مومن سب ہو سکتا ہے لیکن یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہم اپنے مدعے کی بات پیش کرنے کے لیے کرتے یہ ہیں، میں جو بول رہا ہوں بس حرف آخر ہونی چاہیے، میری بات کو مانا جائے، میں سچ ہی بولتا ہوں، کوئی ضروری نہیں آپ سچ بولیں، آپ سے بہت احتمال ہے کہ غلط بول رہے ہو، اور اگر کوئی بول بھی رہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی بات کو آگے بڑھا دیں؟ تو بھائیوں، میں نے جو مسلم شریف کی روایت بیان کی کہ مسلم شریف کی روایت میں کہ ایک شخص آتا ہے مجلس میں اور ایک جھوٹی بات بیان کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ اب یہ مجلس والے بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور مجلس کا ایک شخص کہتا ہے ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، اس میں ایک شخص نے آ کر یہ بات کہی اور وہ بات وہ آگے بڑھا رہا ہے، تو اس کو میں چہرے سے تو پہچانتا ہوں لیکن نام سے نہیں پہچانتا۔ تو حدیث میں ہے کہ یہ جس نے آ کر کہا تھا وہ شیطان ہے۔ اب موبائلوں میں عام طور پر کس کو ناموں کا پتہ رہتا ہے، صورت تو سب کے ذہن میں آتی ہے، تو بالکل شیطان بن کر اس وقت پورے شیطان موبائلوں میں گھوم رہے ہیں اس وقت میں، اور وہ جھوٹی باتیں پھیلانے کا کام اس وقت کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا مکمل طور پر اس میں جگہ نہیں ہے باقی ایسی کہ کتنی باتیں بھر دی جائے جھوٹی، اس کے اندر جھوٹ پر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اور بری طرح سے خاص طور پر ایمان والے اس میں بھرپور مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ جہاں بیٹھے مجلس بازی اور اس قسم کی غلط بیانیوں کا معاملہ چل رہا ہے۔ اور بات یہ ہے میرے بھائیوں، یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر بات کی، آپ کی ہماری اصلاح فرمائی، تربیت فرمائی، آپ کے ہمارے سب کی ذمہ داری میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہم ان سے اصلاحی پہلو نکالیں۔ اس طرح سے موبائل کی ہر بات کو پھیلانا، جو بات سنے ان باتوں کو پھیلانا، تہمتوں کا بازار گرم رکھنا، جھوٹوں کو عام کرنا، جھوٹ مجلسوں میں بیٹھنا، ایسے مجلسوں کا ساتھ دینا، ایسے مجلسوں میں بیٹھ کر وقت کو ضائع کرنا، بھائیوں صاف طور پر اچھی طرح سن لو، یہ منافقین کا شیوا رہا ہے، یہ مشرکین کا شیوا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین اور منافقین اور یہود، یہ تین طبقے ایسے ہیں جو بالکل یہی کام کرتے تھے، جو عام طور پر بلا تصدیق موبائلوں میں ایک دوسرے کو بھیجا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ بات سمجھیے اچھی طرح سے، میں آپ کو دو واقعے نقل کرتا ہوں، سیرت المصطفیٰ میں اس کو بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور وہ بات یہ ایک بات تو یہ ہے کہ غزوہ احد سب کو معلوم ہے، غزوہ احد اسلام کی تیسری ایک عظیم سن 3 ہجری میں یہ جنگ ہوئی ہے۔ پہلے غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا، اور غزوہ احد یہ سن 3 ہجری میں ہوا ہے۔ غزوہ احد یہ سن 3 ہجری میں ہوا ہے۔ ہوا یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احد کے میدان میں تشریف لائے، ادھر سے مشرکین کا قافلہ آیا، اور میدان بدر، میدان احد میں یہ جنگ شروع ہوئی۔ ایک پہاڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کے ایک دستے کو بٹھایا تھا، اور ان کو وہاں پر مامور فرمایا تھا کہ تم یہیں سے نگرانی کرتے رہو، تمہیں اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ، صحابہ نے بڑی دلیری کے ساتھ جنگ کی، اور پلہ مسلمانوں کا بھاری ہو گیا، حتیٰ کہ اب کامیابی اور فتح مسلمانوں کی ہو گئی، یہ خبر پھیل گئی۔ تو 50 لوگ جو وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کو صرف جنگ جو ہے فتح ہونے تک کے لیے یہاں بیٹھنے کے لیے کہا گیا تھا، اب تو مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے، اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے وہ وہاں سے اتر گئے۔ مشرکین نے جب یہ بات کو دیکھا کہ یہ حصہ خالی ہے، تو وہاں سے انہوں نے حملہ شروع کر دیا، اور جو فتح ہوئی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ یہ معمولی سی چوک تھی، لیکن اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ ادھر سے دشمنوں نے حملہ کیا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اب یہ بات ہو گئی،
اتنا زبردست بازار جنگ کا گرم ہو گیا کہ اسی میں مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، افراد تفریط ہو گئی غزوہ احد میں، حتیٰ کہ یہ خبر پھیل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ کام بجانے والوں نے بجا لیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی شہید ہونے کی خبر پھیل گئی، سارے مسلمانوں میں افراد تفریط ہو گئی اور صحابہ بے قابو ہو گئے، اور ادھر سے مشرکین کے حملوں پہ حملے ہوتے گئے، حتیٰ کہ اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جو آج بھی احد کے دامن میں آرام فرما رہے ہیں، شہداء احد جنہیں کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہے، اور پھر سارے صحابہ سنبھل گئے اور بہت دلیری سے پھر اتنا مقابلہ کیا کہ سارے مشرکین کو وہاں سے واپس لوٹنا پڑا۔ مجھے یہاں واقعے سے یہ بات بتانا ہے کہ دیکھیے، منافقین کا ہر جگہ یہ کام رہا ہے کہ غلط باتوں کو پھیلاتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول وہاں موجود ہیں اور صحابہ میں انہوں نے ایک بات پھیلا دی، اور سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، ظاہر ہے کہ اب بات آئی تو بات ایسی ہوئی کہ جنگ کے دوران بات آئی تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی یہ بات کو سن کر متاثر ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، یہ منافقین کا عمل تھا۔ اس واقعے سے اس بات کا پتہ چلا کہ جھوٹی خبروں کو پھیلانا، چاہے مسلمانوں کی خبر مسلمانوں میں ہی کیوں نہ ہو، سب بولو بھائی یہ کس کا شیوا ہے؟ یہ منافقین کا شیوا ہے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی المستلق ہوا، اور غزوہ بنی المستلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے۔ ایک جگہ رات میں پڑاؤ ڈالا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رات میں آرام کرنے کے لیے رک گئے، اور اب قریب تھا کہ صبح ہونے کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے، تو صبح میں سب ضروریات سے فارغ ہو کر پھر نکلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی المستلق میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ استنجا کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ اتفاق سے وہاں گئی تو ان کا جو سونے کا ہار تھا، وہ ہار وہاں کسی درخت میں الجھ کر وہ ٹوٹ گیا۔ وہ ٹوٹنے کی وجہ سے سارے من کے بکھر گئے، تو ان کو جمع کرنے میں دیر لگ گئی، اتنی دیر لگ گئی کہ یہ قافلہ جو اس ہودج میں اونٹ پر بٹھانے کے لیے ایک ہودج ہوتا تھا، اس میں بٹھایا جاتا تھا، حضرت ام المومنین اس میں بیٹھی ہوئی رہتی تھی، ہر طرف سے پردہ رہتا تھا، اور وہ چونکہ اس وقت چھوٹی عمر کی دبلی پتلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، صحابہ یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ اس میں بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے وہ ہودج کو اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلہ روانہ ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہو کر آئی تو دیکھا کہ سارا کا سارا قافلہ روانہ ہو گیا ہے، اب یہ تنہا رہی ہے یہاں پر۔ لیکن بات یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کو پیچھے رکھتے تھے، ان کا کام تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد وہاں سے وہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، سوچا کہ جب آگے یہ قافلہ جائے گا تو خود ہی وہ دیکھیں گے میں نظر نہیں آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول مجھے وہاں پر لانے کے لیے کسی کو بھیجیں گے، اس لیے وہ اپنی اوڑھنی اوڑھ کر وہیں پر سو گئی۔ پیچھے سے وہ صحابی آئے، ان کا نام حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ آئے تو انہوں نے دیکھتے ہی کہ دیکھا کہ یہاں تو ام المومنین ہے، فوراً زور سے انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی، فوراً انہوں نے پردہ کر لیا اور وہ اونٹ پر بیٹھ گئی، اور حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے گئے۔ اب یہ ام المومنین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے دنیا میں کائنات میں سب سے پاکیزہ بیویاں اگر کسی کی ہو سکتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں ہوتی ہے، اور وہ ام المومنین ہے، پوری کائنات پوری امت کی ماں ہے اور محسنہ ہے۔ لیکن مدینہ کے جیسے ہی قریب یہ اونٹ پہنچا تو بس منافقین نے خبر اڑا دی۔ عبداللہ ابن ابی اس وقت منافقوں کا سردار تھا، اس نے پورے مدینہ میں خبر پھیلا دی کہ دیکھو
الیاذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی غلط تعلق تھا، میرے نبی کو کیا تکلیف پہنچی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ افک کہلاتا ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیوی کی برات کے بارے میں 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں باضابطہ 10 آیات نازل فرمائی، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو نبی اور نبی کے گھر والوں کو بغیر کسی اس کے تکلیف پہنچاتے ہیں فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، انہوں نے بہت بڑا گناہ اٹھایا اور بہت بڑا نقصان انہوں نے اٹھایا۔ ان کے بارے میں سخت وعید اور ڈانٹ اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے صحابہ میں حتیٰ کہ بعض صحابہ بھی اس خبر کو سن کر بعض صحابہ بھی متاثر ہو گئے۔ بات تو بات ہوتی ہے، خبریں کوئی پھیلانے والا ہو تو یہ تو دشمن منافقین تھے پھیلانے والے، لیکن سازشوں کی یہ چال آج سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی ہوئی۔ میں نے آپ کو یہ 2 واقعے بتا کر یہ بات ثابت کرنا چاہا کہ بھائیو، جھوٹی خبروں کو پھیلانا، اپنوں کو بدنام کرنا، اور جب تک تحقیق نہیں، تصدیق نہیں، اور جب تک تفتیش نہیں، اس کے بغیر باتوں کو آگے بڑھانا، یہ اصل کام منافقین کا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو ہم فوراً یہ سمجھیں کہ کہیں میں منافقوں میں شامل تو نہیں ہو گیا، مجھے اپنے تئیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرمایا ان جاءکم بنبأ ان جاءکم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی شریر اور کوئی فاجر فاسق تم تک کوئی خبر لائے تو جب تک تحقیق نہ کرو اس بات کو ہرگز مت مانو۔ بھائیوں، مرد اور عورتیں، میرا یہ پیغام اچھی طرح سن لیں، آپ کے موبائل میں اگر کوئی خبر کہیں سے آئے تو جب تک آپ کو تصدیق اور تحقیق اور تفتیش نہ ہو اس کو آپ ہرگز آگے مت بڑھائیے۔ اگر خدا نخواستہ وہ خبر جھوٹی تھی، جتنے لوگ اس کو سنتے رہیں گے، جتنے لوگ دیکھتے رہیں گے، ان سب کو جتنا وبال ملنے والا ہے ان سب کے برابر وبال یہ بھیجنے والے کے گردن پر اللہ ڈالنے والا ہے۔ اگر 1000 لوگوں نے غلط باتوں کو سنا ہے تو ظاہر ہے کہ 1000 کا وبال اللہ تعالیٰ یہ ہزاروں میں یہ باتوں کو پھیلانے والے پر اللہ تعالیٰ ڈالنے والا ہے۔ بھئی آپ تک کے پاس اگر خبر آئی آپ وہیں وہ بات کو ختم کر دیں، آپ نے کسی کی بات سن لی آپ اسی مجلس میں اس بات کو ختم کر دیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ عورتوں میں چیل اڑی، یہ تو ٹھیک ہے چیل اڑ رہی ہے، لیکن بھینس اڑی، اگر کوئی کہہ رہا ہے تو کہہ رہے ہاں بھینس اڑی، اور پھیلا رہے ہیں اسے بھینس اڑی۔ ظاہر ہے کہ یہ ممکن بات ہے نہیں، لیکن یہ انہوں نے کسی سے سنا ہے کہ بھینس اڑی ہے تو یہ بھینسوں کو اڑاتے پھر رہے ہیں۔ معلوم نہیں ایسی کتنی بھینسوں کا وبال یہ انسان ہو کر اپنے گردنوں پر لے رہے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی افواہوں کو، غلط باتوں کی طرف دھیان توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت الیکشن کا پیریڈ چل رہا ہے، ہم تو یہ کہیں گے کہ جتنے امیدوار کھڑے ہیں وہ سارے امیدوار بھی آپس میں ایک دوسرے کی عزتوں کا احترام کریں، ایک دوسرے کا پاس اور لحاظ کریں، خواہ کسی پر تہمتیں اور اس قسم کی باتیں نہ لگائیں، اور ایمانداری کے ساتھ وہ کام کریں۔ اسلام نے تعلیمات دی ہے اپنے مفادوں کے خاطر ہرگز کوئی کام نہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ جہاں امیدوار اور پارٹیاں ہیں، پارٹیاں والے اپنا کام کر رہے ہیں، امیدوار اپنا کام کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے ووٹنگ ڈالنے والے ان کو بھی چاہیے پوری دیانت داری، امانت داری کے ساتھ کام کریں، اور یہ سمجھے ووٹنگ ڈالنا یہ میری اپنی ذمہ داری ہے، یہ شہادت ہے۔ اگر میں نے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص قوم کے لیے، ملت کے لیے بہتر ہے، مفید ہے، اس سے قوم اور ملت فائدہ اٹھا سکتی ہے، اس کے ذریعے سے قوم اور ملت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، میرے لیے یہ بات ضروری ہے
کہ میں اچھی طرح سے تحقیق کر لوں قوم کے لیے، ملت کے لیے کون مفید تر ثابت ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اوپر اسمبلی میں یا مرکز میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اچھی طرح سے غور و فکر کریں اور ہر شخص اپنی سوچ وچار کے ساتھ اپنے ووٹنگ کا صحیح استعمال کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سروں پر اچھے لوگوں کو لائیں تو وہ اچھا انتخاب کریں، اور اچھا انتخاب کر کر اپنے کام میں خود لگے رہیں۔ خواہ خواہ کے کسی کی عزتیں اچھال کر نہ کچھ ملتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ یہ وبال عظیم اپنے اوپر لینے کے مترادف عمل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ووٹوں کا سودا نہ کریں، اپنے ووٹوں کی رشوت نہ لیں۔ ووٹ ڈالنا حق ہے آپ کا، اپنی حق رائے دہی استعمال کریں، اور کون پارٹی کون امیدوار مجھے زیادہ پیسے دیتا ہے اس کے حق میں مجھے ووٹنگ ڈالنا ہے، یہ رشوت بھی ہے اور گناہ عظیم بھی ہے، اور پورے امت کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ آپ پیسے لے کر ووٹنگ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ووٹنگ لینے پر پیسے لینا قطعاً حرام ہے، وہ پیسے لے کر ووٹنگ ڈالنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنے ماحول میں یہ باتوں کو اچھی طرح سے چلائیں کہ ووٹنگ کے پیسے نہ پرنے والے نہ پچھنے والے، اور خواہ کے جھوٹ گواہی دے کر پیسے لے کر یہ فائدہ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے قطعی طور پر ہم ایسے پیسوں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ البتہ 100% ووٹنگ کرنے کی ساری انسان اور ساری جنتا فکر کریں، کوئی باقی نہ رہے، مرد ہو عورتیں ہوں، باضابطہ باپردہ رہ کر عورتوں کو بھی ووٹنگ کرانے کے لیے استعمال کرائیں، اور وہ اپنی حق رائے دہی استعمال کریں، اور مرد بھی 100% ووٹنگ کرنے کی فکر کریں، اور صحیح سمت چلنے کی مضبوطی کے ساتھ فکر کریں۔ اپنے صفوں میں میرے بھائیوں توڑ، انتشار، اختلاف پیدا نہ کریں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ووٹنگ کرنے والے اپنا کام کریں گے اور چن کر آنے والے اپنے طور پر آئیں گے، ہمیں خواہ کے ان کی وجہ سے آپس میں جھگڑا مول لینا، انتشار، اختلاف پیدا کرنا، اپنے گھروں میں ہی تقسیم ہونا، نہ یہ عقل مندی کی بات ہے نہ دانش مندی کی بات ہے۔ معلوم ہوا دو سگے بھائی میں بھی آپس میں توڑ ہو رہی ہے، کہیں معلوم ہوا باپ بیٹوں میں توڑ ہو رہی ہے، کہیں معلوم ہوا اچھے دیندار سمجھے جانے والے لوگ ہیں پھر ان میں بھی توڑ ہو رہی ہے، اور ہر ایک کھینچا تانی کا کام کر رہا ہے۔ بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کیوں نہیں مان رہے؟ اور بھئی ہر ایک کی اپنی اپنی عقل ہے، وہ استعمال کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح سمت چلنے کی فکر کریں، محبت سے کسی کو سمجھا دیں، کوئی بات مانتے ہیں بہتر ہے، نہیں مانے ہمیں کسی کی عزتیں اچھالنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ افواہیں کسی کے بارے میں غلط پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے اتنے پیسے لیا اور کس نے کتنے پیسے دیا، افسوس ہے یہ باتیں آپ دوسری قوموں میں نہیں دیکھیں گے۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنے کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں کہ کیا کام ہمیں کرنا ہے۔ یہ جھگڑے، کھینچا تانی، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، عزتیں ایک دوسرے کی اچھالنا، یہ صرف اپنوں میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سارے علاقوں میں ہر جگہ یہی باتیں چلتی ہیں۔ امید ہے کہ اس وقت کا اسمبلی الیکشن سمجھداری کے ساتھ ہم انجام دینے کی فکر کریں گے، رسا کشی سے، توڑ اور انتشار سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمت ہم سب کو چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نفس اور شیطان کی شرارتوں سے زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔